السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. الحمدللہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی. انشاءاللہ آج ہم سورۃ آل عمران شروع کریں گے انشاءاللہ. جو آن لائن ہے ان کے لیے، اور اگر آپ لوگ بھی لانا چاہیں لینا چاہیں تو یہ آپ کے لیے بھی ہے. بیاض قرآن. بیاض قرآن کے اندر اس طرح سے آپ کو لائننگ ملتی ہے، سائڈ پہ ہاف پیج وائٹ ملتا ہے. صاف ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی. دیکھیں جی، کچھ بھی دنیا میں ہم نے جتنی بھی معاملات کیے ہیں، چاہے وہ ہماری گھر ہے، چاہے وہ جاب ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، الٹیمیٹلی اس کے لیے ہم نے ایفرٹ لگائی ہے. اس کے لیے بھی ہمیں لازمی محنت کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے کچھ حصہ کرنا پڑے، بعد میں پھر روانیت آ جائے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک آپ کی مستقل ایک ریکارڈ بن جائے گا آپ کے پاس. اس کے اوپر آپ نوٹس لکھ سکتے ہیں، سائڈ پہ کامنٹس لکھ سکتے ہیں جو گزرتے جائیں گے انشاءاللہ. تو میں نے بھی اس کا استعمال آج سے شروع کیا ہے. اور دوسرا، ہاں جی، ادھر نہیں، پاکستان میں. ہاں جی، منگوانے پڑیں گے آپ کو. یعنی کوئی گیا ہے لے آئے، کوئی خود چلا گیا لے آئے، کوئی لائے تو اپنے دوست ساتھیوں کے لیے لے آئے، اس طرح سے. تو باقی یہاں تک صحت کا معاملہ چل رہا تھا تو مجھے میسیجز کافی آتے ہیں جی کیا حال ہے یا کیا. تو الحمدللہ ڈاکٹرز نے اپنی ایک فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے پرابلم. تو اس کے اوپر وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی، انہوں نے ڈائریکٹ سرجری بولی ہے. تو اب اس کی پروسیس چل رہا ہے انشاءاللہ. اس کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ جو بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کرے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال فی الحال میں مسلسل تکلیف میں ہوں. یعنی وہ درد جو میرے ساتھ ہے وہ کبھی تھوڑا کبھی زیادہ رہتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے. پہلے بھی کبھی کبھار ہوتا تھا لیکن اس طرح نہیں تھا. چلا جاتا تھا 2-4 ماہ بعد واپس آتا تھا، لیکن یہ کہ تھوڑا سا مستقل جا رہا. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام معاملات آسانی سے گزار دے. سورہ آل عمران. ورڈ کیا ہے جی؟ سورۃ کیا ہے جی ورڈ؟ سورۃ آل عمران. نا یہ بھی سمجھنا ضروری ہے نا کہ اس کا نام کیسے بنا ہوا ہے. مرکب اضافی کے طور پہ آ رہا ہے، ہلکا ہوا ہے. سورۃ آلی. آلن کیا ہوتا ہے جی؟ آلن اولاد، فیملی. ہلکا ہوا مرکب اضافی پیچیدہ سا بن رہا ہے یہ. تو عمرانہ یہ حالت کون سی ہے، نصب یا جر؟ جر میں ہے، کیونکہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف حالت مرکب اضافی میں مضاف الیہ کے طور پر زیر قبول نہیں کرتے. تو اس لیے سورۃ آل عمران، عمران کی اولاد کا چیپٹر. سو بیسیکلی ایسا نہیں کہ اس میں عمران کی اولاد کا تذکرہ ہے، بس وہ بیچ میں مختصر سا تذکرہ وہ انشاءاللہ ان قریب آ جائے گا. تو سورتوں کا جو نام ہے یہ چیپٹر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ بس اس کو نام دیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اللہ عالم بالصواب. ہاں جی، بسم اللہ کرتے ہیں. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر، آپ نے یاد کروا دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ہاں جی، الف لام میم. آگے کیا ہے جی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ حالت رفع میں ہے، یہ ہو گیا مبتدا. اب اس مبتدا کی پوری یہ خبر ہے، اس مبتدا کی پوری یہ خبر ہے کہ اللہ، کہ اب اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ کیا. اب وہ خبر بھی پورا ایک جملہ ہے، خبر بھی پورا ایک جملہ ہے. لا نفی جنس کے لیے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی نہیں، کمپلیٹ نفی. اس کی وجہ سے یہ نصب ہو گیا اور یہ کہلایا اسم لا.
لا الہ کوئی معبود نہیں، الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، کوئی معبود نہیں ہے الا مستثنا کے لیے، یہ جو لا الہ کی خبر ہونی تھی اس خبر کی جگہ پہ بدل کے طور پہ آیا ہے لا الہ الا ہوا، تو کیا مطلب ہوا؟ اس کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ الحی یہ دونوں حالت رفع میں اور پھر ال کے ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ ہے صفت کس کی؟ اللہ کی، کہ اللہ جس کے کیا ترجمہ بنے گا جی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو الحی ہے اور قیوم ہے، زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ علماء نے اس کا ترجمہ نگہبان بھی کیا ہے۔ اگلی آیت کیا ہے جی؟ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ ہاں جی، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ نزل کیا فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس نے اتارا، نزل تنزیل سے باب تفعیل نزل ینزل، اس کا فاعل کون ہو گیا؟ ہوا جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ علیکا متعلق فعل، علیکا آپ پر، علا پلس انتا علیکا، کیا اتارا؟ مفعول، علیک الکتابہ حالت نصب میں مفعول۔ اچھا اردو میں سے نزلہ سے کیا ورڈ ہے؟ نازل، کتاب اردو میں بھی ہے، بالحق کی، حق ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا وہ کتاب کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ کس حالت میں ہے؟ کس حالت میں ہے جی؟ حق کے ساتھ، حق ہے۔ ایک عالم صاحب نے اس کا ترجمہ لکھا ہوا تھا کہ حق کا یہاں پہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ایسی چیز جو جس وقت اس کی ضرورت تھی اور جتنی ضرورت تھی اتنا اتارا گیا، اسے کہتے ہیں حق، کہ جس وقت اس کائنات کو قرآن کی ضرورت تھی اس کے وقت کے حساب سے اسے اتارا گیا ہے۔ سو نزل علیک الکتاب بالحق کی، اس نے اتارا کتاب کو آپ پر حق کے ساتھ۔ اب یہ دوسری کیفیت ہے کتاب کی، اور وہ کیا ہے؟ مصدق، اردو میں ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں تصدیق کرنے والا، مصدق، مصدقاً حالت نصب میں۔ اور اس کتاب کی کیا کیفیت ہے؟ ایک تو حق ہے، پھر تصدیق کرنے والی ہے۔ کس کی تصدیق کرنے والی ہے؟ لام حرف جر، ما موصولہ، بینا ظرف، یدن سے یہ بیسیکلی ہوتا ہے یدا یون، سو یدن سے وہ بعد میں جب مرکب اضافی میں مضاف بنا تو یا واپس آئی، تو وہ یا سے یدیہ، لما بین یدیہ، ہاں جی، جو کن کے؟ لما بین یدیہ۔ یہ ہاں کدھر جا رہا ہے؟ یہ آگے بات آنے والی ہے۔ سو مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لام حرف جر، اس کی ماں جو بین یدیہ اس کے ہاتھ میں ہے، یوں سمجھے اس کے سامنے ہے۔ اور وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ، جس میں اگلی بات آ رہی ہے کہ انجیل اور تورات۔ ویسے یہاں ایک اور بھی ہو سکتا ہے، علیک نہیں، پھر وہ یدئی کا ہوتا، اگر خطاب علیہ کا ہوتا نا تو پھر یدئی کا ہوتا۔ یہی وہ چیز ہے جو سمجھ آتی ہے تو ہم سیکھتے ہیں۔ تو یدئی سے مراد جو ہنود و نصارہ ہیں، مصدقا لما بین یدیہ۔ تو اس کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ متعلق فعل ہوگی یہ بھی بات، کہ اس نزلہ کے متعلق بات کی جا رہی کہ کیوں نازل کیا گیا۔ آگے کیا ہے جی؟ وَأَنزَلَتْ تَوْرَاتَ
انجیلا, صحیح ہے جی. وانزل التوراۃ والانجیل, انزلہ, اب یہاں نزلہ یہاں انزلہ, باب افعال, انزلہ ینزلو, اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ اتارنا, انزالن. سو ہوا اس کا فاعل, کس کو اتارا؟ التورات, اس نے تورات کو اتارا, دوسرا مفعول تورات و انجیل کو اتارا. اب سوچنا, سوال آپ سے یہ بن جاتا ہے کہ یہ انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے؟ یہ غور طلب بات ہے, قرآن میں بار بار یہ آئے گا. دیکھیں, نزل ینزل تنزیلاً, کسی چیز کا بتدریج اتارنا, تھوڑا تھوڑا کر کے, اور انزل کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی بار اتار دینا. تو آپ کو تورات اور انجیل کے ساتھ صرف انزلہ ملے گا, نزل نہیں ملے گا. قرآن کے ساتھ آپ کو انزلہ بھی ملے گا اور نزلہ بھی ملے گا, صحیح ہے, لیکن انزلہ کب ملے گا؟ ایک ہی بار. وہ کب ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے قدر کی رات کو اتار دیا تھا پورا, پھر آگے اس کی نزل ہوا ہے, آگے بتدریج اترا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. تو ہی نا, دیکھیں قرآن پورا ایک ہی بار عربی زبان میں نازل ہوا, آگے پھر جو اس کی زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کا ٹرانسفر تھا وہ کیا تھا؟ تنزیل ہوئی اس کی, وہ پھر تھوڑا تھوڑا وقت کے حساب سے, ضرورت کے حساب سے آتا گیا. اسی لیے سورہ فرقان میں آتا ہے نا شاید, کہ کفار نے سوال کیا اللہ سے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی بار قرآن کو کیوں نہیں اتار دلا؟ ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ پڑھیں گے, وہاں پہ یہی نزل ورڈ یوز ہوا. تو یہ تو ہو گیا یہ بات. آگے جی, من قبلو, آپ یہاں پہ لا دیکھتے ہیں, من قبلو ہدن للناس, یہاں تک من قبلو. اب یہ دیکھیں قبلو من کی وجہ سے جر ہونا چاہیے تھا, ایسی بات ہے نا. تو اس کا مطلب یہاں جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے, یہ من کے بعد قبلی جر نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب یہاں پہ جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے. انزل التوراۃ والانجیل من قبلو, اب یہاں پہ ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ اس سے پہلے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ من قبلی ہی, کہ قرآن سے پہلے, اور بھی ہو سکتا ہے من قبلہم, کچھ چونکہ اگلی بات جا رہی ہے قرآن کے تذکرے کے لیے. پھر وانزل التوراۃ والانجیل, اللہ تعالیٰ نے من قبلہما بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو جب اللہ نے نازل کیا تھا ہدن للناس, یہ مفعول ہے کیا؟ ہدن, حالت نصب میں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ہدایت کے طور پر, لام حرف جر, للناس, لوگوں کے لیے متعلق ہے فعل. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی, یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ من قبلہما, کہ ان دونوں کے تنزیل سے پہلے لوگ کیا ہے؟ ہاں جی, پھر تھوڑا سا یہاں پہ جو محذوف ہے, اور اس نے اتارا تورات کو اور انجیل کو من قبلو, اس سے پہلے, ہدن للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے. بہرحال یہاں پہ جو محذوف ہے, اب صاحب محذوف ہے تو اس کو ایکسٹریکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ واپس کدھر جائے گا. بہرحال سمپلی اگر ہم اس کو چھوٹا شارٹ کٹ پہ لائیں, بس یہاں پہ مضاف الیہ کیا ہے؟ محذوف ہے, من قبلو ہدن للناس. ترجمہ کیا لکھا ہوا جی, کسی کے پاس ہے؟ اس سے پہلے والے لوگوں, سو من قبلی, یعنی اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کے لیے یہ دونوں کتابیں ہدایت بنا کر بھیجی گئیں. آگے کیا ہے جی؟ اسی آیت کا حصہ ہے جی, وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. اب یہاں پہ بھی دیکھیں, انزلہ ینزلو انزالن, ایک ہی بار اتارنے کا ترجمہ ہے, ہوا فاعل, اس نے اتارا کس کو؟ فرقان کو. فرقان کیا ہے؟ قرآن, فرق کرنے والا مفعول, اور اس نے فرقان کو اتارا. آگے کیا ہے جی؟ یہاں پہ آپ کو رکھتا ہے کیا ہے وقفہ, ان الذین کفروا بآیات اللہ
لہم عذاب شدید. انا حرف تاکید آ گیا. سو انا کے ساتھ الذین ہم نے پڑھا تھا یہ اس میں معرفہ ہوتے ہیں تو یہ مبتدا بن سکتے ہیں. سو انا کا قاعدہ کیا اس کے اسم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے. سو ان الذین یہ اس کا اسم بن گیا. یقیناً وہ لوگ کفرو یہ اس میں موصول کا صلہ کہلایا. سو ان الذین کفروا کفروا فعل ماضی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کیا کفر کیا؟ متعلق فعل اس کے بارے میں آ رہا با حرف جر آیات اللہ مرکب اضافی آیت کی جمع با کی وجہ سے حالت جر میں اللہ کی آیات کا انکار کیا. اب لہم عذاب شدید. یہ جو اب دیکھیں یہ صلہ ہے پورا جملہ. تھوڑی سی کو اب ہم تاکہ اچھی طرح مجھے کیونکہ کامنٹس آئے ہیں کہ پلیز تھوڑا سا گرامر کو آسان الفاظ میں اگر ہم بغیر ان الذین یقیناً وہ لوگ. اب وہ لوگ کون ہیں؟ یہ جنہوں نے کفر کیا. تو یہ تو صلہ ہو گیا الذین کا. تو یہ پورا کیا ہے؟ اسم و انا. صحیح ہے. اب پیچھے رہے گی خبر. یہ پورا جملہ ایک متعلق خبر کے طور پہ کیونکہ لام سے شروع ہو رہا ہے. صحیح ہے. لیکن یہ پورا جملہ ایک خبر کے طور پر. لیکن اس جملے میں بھی ایک جملہ ہے. اس میں قاعدہ کیا ہے کہ مبتدا کبھی بھی حرف جر سے شروع نہیں ہوتے. وہ مبتدا یہ ہے اور یہ اس کے متعلق خبر ہے. عذاب شدید عذاب موصوف شدید اس کی صفت لام حرف جر لہم ان کے لیے شدید عذاب ہے. کس پہ اتارا ہے؟ نہیں ظہور بھائی کچھ بولنا. کس پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو ان کے اوپر کیا اترا ہے؟ بات ختم ہو گئی. قرآن کئی ناموں سے تذکرہ ہوا ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے جی. قرآن پاک کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی ناموں سے ہوا ہے. تو یہاں پہ جب ہم نزل علیک الکتاب اور آپ پر کتاب نازل کی، وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن. تو یعنی تو جیسے کہتے ہیں نا ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. ہاں جی 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 قرآن کے لیے. آگے جی اسی آیت کا حصہ ہے. واللہ. اب یہ واللہ میں واو جو ہے استئنافیہ. استئناف کسے کہتے ہیں؟ نیا جملہ، پیچھے سے تعلق نہیں ہے. واللہ عزیز کیا مطلب ہوا؟ مبتدا خبر. اللہ زبردست ہے اور زبردست بھی کیسا ہے؟ ذو انتقام. ذو والا انتقام بدلہ. ذو انتقامی کیسا اللہ ہے؟ زبردست بدلہ لینے والا. نہیں زبردست بدلہ لینے والا نہیں ہے. واللہ عزیز. عزیز اس کی خبر ہے کہ اللہ زبردست ہے. کیا مطلب ہے؟ غالب ہے. اور پھر اس عزیز کی یہ ہے صفت کہ وہ کیسا ہے؟ بدلہ لینے والا. زبردست بدلہ لینے والا نہیں، بدلہ لینے والا. غالب ہے بدلہ لینے پر. اللہ غالب ہے جو بدلہ لینے والا بھی ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ بدلہ بھی لے سکتا. آگے جی ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. ہاں جی پھر وہی انا سے جملہ شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب جملہ فعلیہ نہیں، جملہ اسمیہ ہے. اللہ اسم و انا نسب چلا گیا انا کی وجہ سے. یقیناً اللہ. اب اس کے اللہ کے متعلق کوئی بات ہے آگے. کیا ہے؟ لا نفی خفیہ یخفا فعل مضارع واحد مذکر غائب. لیکن اب اس کا فاعل تلاش کرنا ہے جو آگے کہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ ہاں جی شیء حالت رفع میں. لا یخفا شیء کوئی چیز
نہیں چھپی ہوئی کس سے؟ علیہ، علی حرف جر، ہاں کدھر چلا گیا؟ اللہ سے کہاں؟ یہ متعلق فعل فی الارض زمین میں، واو عطف کا ہو گیا لا نفی، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، اور یہ پورا جو یہ جملہ ہے یہ کیا بن گیا؟ خبر و انہ بن گیا، یعنی ایک اللہ اور مبتدا، تو پھر اللہ کے مطابق اگلی پوری جو آیت کا حصہ تھا وہ خبر تھا۔ آگے کیا ہے جی؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ هو الذی، ہوا مبتدا اسم سے شروع ہو رہا ہے جملہ، وہ یہ خبر بن گیا صلہ، ہوا وہ، الذی جو، اور اس یہ موصول بن گیا نا، اس میں موصول کہتے ہیں، اور یہ پھر اگلا حصہ اس کا صلہ بن رہا ہے۔ صور یصور، تصویرا باب تفعیل، یصور فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، یصور وہ بناتا ہے، یصور مفعول کم وہ تم لوگوں کو بناتا ہے، ہوا الذی یصورکم وہ جو تمہیں بناتا ہے، کہاں؟ فی الف جر، رحم کی جمع ارحام، فی الارحامی رحموں میں، کیفا یہاں پہ شرط کے طور پہ بن رہا ہے، شاء یشاء چانا فعل مذکر فعل مضارع واحد مذکر، کیفا یشاء جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ یہ آخری آیت ہے نا جی، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بالکل سیم پہلی آیت کی طرح، لا الہ الا هو الحی القیوم کی طرح، بس یہاں پہ حی القیوم کی جگہ پہ العزیز الحکیم ہے کہ وہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، اور غلبہ و حکمت والا ہے، یعنی غالب بھی ہے حکیم بھی ہے۔ وہ جب بھی میں بیچ میں غلطی سے واو لگا جاؤں تو مجھے ڈاکٹر صاحب یاد آ جاتے ہیں۔ چل رہی ٹائم صحیح ہے، چلیں جی مختصر ہے اس کی تفسیر بھی مختصر ہے، ہم دیکھیں گے اگر تفسیر اس کی یقیناً ساری مختصر ہے تو آیات ہم پڑھائیں گے تو انشاءاللہ 30-35 منٹ کے اندر شو کر لیں گے۔ ہاں جی، یہ سورت مدنی ہے، اس کے آغاز سے لے کر 83 آیات تک وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ وفد 9 ہجری میں آیا تھا، جیسا کہ آیت مباہلہ کی تفسیر کے موقع پر اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی فضیلت میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں آغاز میں وہ کہتے ہیں ذکر کر دیا ہے۔ تفسیر آیات 1 سے 4 وہ بتاتے ہیں کہ ہم قبل ازیں وہ حدیث بیان کر چکے ہیں جس میں یہ اس اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان آیتوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہم نے یہ حدیث آیت الکرسی کی تفسیر کے موقع پر بیان کی ہے۔ الف لام میم کے بارے میں سورہ بقرہ کے آغاز میں بحث کی جا چکی ہے، لہٰذا اب اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی بات بھی آیت الکرسی میں ہو چکی ہے، اس کی اعادے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اے نبی آپ پر سچی کتاب نازل کی، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ پر قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ اور فرمان الہی ہے مصدقا لما بین یدیہ، جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ کتاب ان تمام کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جنہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کے بندوں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل کیا گیا۔ ان کتابوں میں زمانہ قدیم سے اس قرآن کے بارے میں جو خبریں اور بشارتیں دی گئیں وہ سچی ہیں۔ یہ قرآن سابقہ کتب کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارسال فرمانے اور قرآن عظیم کے نازل کرنے کا جو وعدہ فرمایا تھا ان کتابوں میں اس کی خبر اور بشارت موجود ہے۔ ارشاد الہی وانزل التوراۃ، اور اس نے تورات نازل کی موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر، والانجیل، اور انجیل نازل کی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر، من قبل اس سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو یعنی جو تورات اور انجیل ہیں وہ قرآن سے پہلے ان قوموں کی ہدایت کے لیے تھا۔
اس کے بعد یعنی تورات و انجیل کے زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، وانزل الفرقان، اور اس نے فرقان قرآن نازل کیا جو ہدایت و ضلالت، حق و باطل، گمراہی اور رشد و بھلائی کو الگ الگ کر دینے والا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روشن اور واضح دلائل اور قطعی براہین کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن مجید ان سب باتوں کو واضح، روشن اور صاف صاف بیان کرتا ہے، رہنمائی کا مکمل سامان فراہم کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کفروا بآیات اللہ، یعنی بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور باطل طریقے سے انہیں رد کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، یعنی قیامت کے دن کو سخت عذاب ہوگا، واللہ عزیز، اور اللہ زبردست ہے، یعنی وہ بہت عالی جا اور عظیم الشان بادشاہ ہے، ذو انتقام، اور لوگوں سے انتقام لینے والا ہے جو اس کے آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور ان مرسلین و کرام و انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتوں کو جانتا ہے، کوئی چیز سے مخفی نہیں۔ تو وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ تو صور یصور کا مطلب کیا ہوا؟ صورتیں بنانا، یعنی وہ جس طرح چاہتا ہے تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں لڑکا لڑکی حسین کبھی بدبخت سعادت مند پیدا فرماتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اسی نے پیدا فرمایا، وہی تو مستحق الوہیت عبادت ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایسی عزت کا مالک ہے جس کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔